تھا کہ جنازے میں شریک ہوں یا نہ ہوں، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف رہا ہے، لیکن سب اکابر نے کہا اس تحریک میں ان کا بڑا حصہ رہا ہے، ہمارے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ہم اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر جائیں گے، اس کے جنازے میں شریک ہوں گے۔ پھر حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں، مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں گجرانوالہ سے پورا ایک وفد جو ہے وہ لاہور گیا، اور جس پر پہنچے تو اس وقت جنازہ آ چکا تھا۔ مولانا تاج محمود فیصل آباد والے ختم نبوت کے بہت بڑے رہنما تھے، اس وقت وہ بیان کر رہے تھے، جو ہی نظر پڑی اپنے استاد مفتی محمود پر، اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی بڑی شخصیتیں تھیں جو یہ چاہ رہی تھیں کہ ہم شورش کا جنازہ پڑھائیں، بڑی بڑی شخصیتیں، بڑی بڑی دینی جماعتوں کے سربراہ اس توقع میں تھے کہ ہمیں پکارا جائے گا کہ ہم جنازہ پڑھائیں۔ مولانا تاج محمود کی جب نظر پڑی مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، تو انہوں نے اعلان ہی کر دیا کہ مفتی صاحب تشریف لے آئے، اب شورش کاشمیری کا نماز جنازہ مفتی محمود پڑھائیں گے۔ حضرات محترم مفتی صاحب نے جنازہ پڑھایا، اور پھر کفن اٹھا کر ان کے چہرے سے کفن اٹھا کے فرمایا، شورش میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، شورش میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ پھر جنازے کے بعد گھر بھی تشریف لے گئے، بچے بچیاں، مفتی صاحب کو کون نہیں جانتا تھا، ان کے سروں پہ ہاتھ شفقت کا پھیرا، تسلی دی۔ شورش تو دنیا سے چلے گئے، بھٹو کی پوری کابینہ جنازے میں شریک ہوئی، بھٹو جنازے میں شریک نہیں ہوئے، اور پاکستان میں تھے، اسلام آباد میں تھے، نہیں آئے۔ دوسرے یا تیسرے دن انہیں چین جانا تھا، چین چلے گئے۔ چین سے واپسی پر ایک ہفتے کے اندر اندر جو وعدہ کیا تھا شورش کے ساتھ وہ پورا کیا، اور جس دن پورا کیا پھر فوراً بعد لاہور آئے اور تعزیت کے لیے شورش کے گھر چلے گئے۔ بچوں نے گلہ کیا کہ بھٹو صاحب آپ موجود تھے ملک میں اور ہمارے ابا کے جنازے میں نہیں آئے۔ کہنے لگے میں نے تمہارے ابا کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اس وقت وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا، میں چین جا رہا تھا، تو مجھے شرم آتی تھی کہ وعدہ میں نے پورا نہیں کیا اور میں جنازے میں شریک ہو جاؤں۔ آج میں وعدہ پورا کر کے آیا ہوں۔ آرمی ایئر چیف کو میں نے برطرف کر دیا ہے، قادیانی کو، بحریہ کے ان کمانڈروں کو میں نے برطرف کر دیا ہے۔ آپ شام کو انشاءاللہ ریڈیو اور ٹی وی پر سن لیں گی، میں نے وہ وعدہ پورا کیا ہے، تو اب آپ کے گھر میں آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ عزت مند مشران، میں اردو میں جا رہا ہوں۔ محترم بزرگوں، ساتھیوں، کبھی کبھی اللہ ایسے لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر سے بھی بہت بڑا کام لے لیتا ہے، جو بڑے بڑے بزرگوں سے کام نہیں لیتا ان سے لے لیتا ہے۔ تو ایئر چیف کو جو قادیانی تھا اور پتیاں نشاور کرتا تھا مرزائیوں کے جلسے کے اوپر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھٹو کو توفیق دی، بلکہ توفیق بھی اس لیے ملی کہ مملکت پاکستان کا ہر فرد، بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورتیں، ایسی تحریک جو لوگ اب زندہ ہیں اس وقت کے، ان کو پتہ چلا ہوگا کہ کتنی بڑی عظیم الشان تحریک تھی۔ علامہ یوسف بنوری ایک وفد لے کر بھٹو کے پاس گئے تھے کہ یہ مسئلہ حل کر دیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ بھٹو بڑے سخت شکنجے میں تھے، ادھر اپنی عوام کا دباؤ تھا، ادھر بین الاقوامی دباؤ تھا، خبردار یہ مسئلہ حل نہیں کرنا۔ تو بھٹو کے الفاظ تھے، علامہ یوسف بنوری سے کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اسے پتہ تھا کہ میں نے یہ کام کر دیا تو مجھے مار دیا جائے گا، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ علامہ یوسف بنوری نے فرمایا، اللہ کے بندے مر جاؤ، اس سے بڑی اور بہترین موت اور کون سی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہی جذبہ پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔